اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اور اعلیٰ حضرت کے سامنے ہی جن کا عرس آپ منا رہے ہیں، حضرت مفتی اعظم عالم اسلام مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو ٹریننگ اعلیٰ حضرت کی صحبت میں ملی۔ 1310 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 1892 میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کی صحبت میں بیٹھے اور میرے دوستو صبح سے شام تک انہوں نے یہی دیکھا کہ ان کے گھر میں محمد الرسول اللہ کا قانون چل رہا ہے۔ ایک ایک وقت میں 400 فتوے آتے اور اعلیٰ حضرت جواب عطا فرماتے۔ مفتی اعظم مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن سے آپ کو ٹریننگ دی گئی۔ اللہ نے اتنا عظیم فضل فرمایا کہ باپ اللہ نے ایسا دیا جو اس صدی کے مجدد ہو، ولی کامل ہو، دادا بھی بڑے عالم اور پردادا بھی بڑے عالم۔ یہ ماحول حضرت مفتی اعظم عالم اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کو ملا۔ جب فتویٰ آتا تو آپ کتاب دیکھے بغیر اس کا جواب آپ لکھتے، اور سینکڑوں ہزاروں فتوے میرے دوستو آپ نے لکھے۔ فتویٰ لکھنا میرے دوستو یہ آسان کام نہیں، سب سے آسان کام ہے بولنا۔ ایک آدمی کو پریکٹس ہو بولنے کی، بس وہ بولتا ہے۔ کسی سبجیکٹ کے اوپر بولنا، اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، علم کے بغیر آدمی بول نہیں سکتا۔ کسی ذات کے اوپر بولنا، جب تک اس ذات کے متعلق پوری معلومات نہ ہو وہ بات نہیں کر سکتا۔ لیکن پڑھانا یہ اس سے زیادہ مشکل کام ہے، ٹیچنگ یہ اس سے زیادہ مشکل، اور پھر رائٹنگ یہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ رائٹنگ، ٹیچنگ اور اسپیکنگ، یہ اسپیکنگ بولنا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن لکھنا اور وہ بھی اسلامی قانون پر کچھ لکھنا یہ آسان نہیں ہے۔ جب اسلام کی بات ہوگی تو پروف کے لیے قرآن چاہیے، حدیث چاہیے۔ 1400 برس میں جو عمل ہے مسلمانوں کا وہ چاہیے۔ ایک مفتی کے لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ کا قانون جو 1400 برس سے چلا آ رہا ہے اس پر اس کی نظر ہو۔ جب تک ایک مفتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کا جاننے والا نہیں ہوگا وہ فتویٰ دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت مفتی اعظم مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے چن لیا تھا کہ فتویٰ آیا، آپ نے دیکھا اور اسی وقت قلم اٹھایا اور لکھ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ فتویٰ، کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو فتویٰ، کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ فتویٰ ایسا لکھو کہ جس سے ماحول پر کنٹرول ہو، سوسائٹی پر کنٹرول ہو اور اختلاف پیدا نہ ہو۔ لیکن میرے دوستو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سیاست کی اور دنیا داری کی باتیں۔ خدا کا قانون اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو لوگوں کے فکر و نظر کے سانچے میں ڈھال دیا جائے، یا جو لوگ جیسا سمجھیں ویسے ہی قانون ہو۔ قانون اس لیے نہیں ہوتا
قانون اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اپنے دماغ کو قانون کے مطابق کریں. حضرت مفتی اعظم عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان بزرگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے پیارے نبی کے قانون کو اسی طرح پیش کیا کہ جس طرح کتابوں میں، قرآن میں، حدیث میں فقہاء کرام نے قانون کو لکھا ہے، اور اس پر آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی. آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں آج سے کئی سال پہلے برتھ کنٹرول کا ایک مسئلہ پیدا ہوا، اور اس قسم کے انجیکشن دیے گئے کہ جس انجیکشن کے دینے کے بعد اور آپریشن کے بعد ولادت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. میڈیکلی پورے ہندوستان میں اس کا شور ہوا کہ صاحب آبادی بڑھ رہی ہے، اس لیے مردوں کو ایسا آپریشن کیا جائے کہ جس کی وجہ سے آئندہ اولاد نہ ہو سکے. چونکہ حکومت سرپرستی کر رہی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب حکومت کوئی قدم اٹھاتی ہے تو کچھ قاضی، مولوی، علماء حکومت کا ساتھ دیتے ہیں. ہر زمانے میں، حضور غوث پاک کے زمانے میں بھی ایسا تھا، ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سرکاری قسم کے علماء سرکار کا ساتھ دیتے ہیں. ہندوستان میں بھی یہی کچھ ہوا. حضرت مفتی اعظم سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کا اس نسل بندی کے متعلق کیا خیال ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ نے بغیر کسی ہیجیٹیشن کے آپ نے جواب عطا فرمایا کہ نسل بندی حرام ہے. آپ جانتے ہیں کہ حکومت کے خلاف بات کرنا، اور وہ بھی ایک مسلمان کا، آسان نہیں تھا. حکومت نے ایڑی اور چوٹی کا زور لگایا، گرفتاری کی دھمکی بھی دی، مگر آپ کی زبان پر یہی تھا کہ حق یہی ہے اور اسی کو ظاہر کرنا چاہیے. باقی جو لوگ اسلام کے قانون کو ختم کرنے والے ہیں وہ خود ختم ہو جائیں گے. چنانچہ چند دنوں کے بعد حکومت ہی ختم ہو گئی. چاند کے سلسلے میں اس وقت جو کھیل ساری دنیا میں کھیلا جا رہا ہے، یہ وبا ساؤتھ افریقہ میں بھی یہ وبا آ گئی، پاکستان میں یہ وبا تھی، اس کے بعد ہندوستان میں بھی کچھ ہے، اور یو کے میں، اور یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں تو پھر یہی ہے کہ کیلنڈر کے مطابق عید بھی ہو اور بقرعید بھی ہو، اور یہ سب مصیبت جو ہے وہ سعودی عربیہ میں، وہاں تو کیلنڈر سیٹ کر دیا جاتا ہے ایک سال کے لیے کہ اس دن عید ہوگی، اس دن بقرعید ہوگی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قانون بالکل واضح ہے کہ سموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھ کر، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعَدُّوا 30، اور اگر ابر ہو، بادل ہو تو پھر 30 دن پورے کرو. یہ ایک قانون ہے جو بالکل واضح اور صاف ہے. لیکن اب اس زمانے میں لوگوں کو ایسا جوش پیدا ہو گیا ہے کہ وہ کوئی کہتا ہے کہ فلاں جگہ چاند ہو گیا تو ہم کو عید کرنی چاہیے، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ چاند ہو گیا تو ہم کو عید کرنا. یہ ریڈیو اور ٹی وی کا چونکہ زمانہ ہے، اس لیے ساری دنیا میں یہ ہنگامہ برپا ہے، حالانکہ یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اپنا آسمان ہے، اپنا مطلع ہے. چاند کو نکلتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں اور ڈوبتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم یہ چاند کے مسئلے میں کسی اور کی پیروی کریں. کچھ لوگوں نے ہوائی جہاز پہ اڑ کر کے چاند کو دیکھنا شروع کیا.
تماشے میرے دوستو ہو رہے ہیں، اور آج کل بھی ایسے ہی ہے. کچھ لوگوں نے یہ ٹیلی فون کے ذریعے معلوم کرنا شروع کیا کہ بھئی آج چاند فلاں جگہ پاکستان میں ہو گیا ہے تو یہاں بھی ہونا چاہیے. یہ سب میرے دوستو شریعت کے خلاف ہے. شریعت کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ بھئی اپنی آنکھ سے چاند دیکھو، اگر نظر آ جائے، اور یہ صرف 29 کو ہے. 30 کو چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں. 30 کو چاہے نظر آئے یا نہ آئے، وہ 30 تو 30 ہے. ساری بات 29 کی ہے کہ 29 کو چاند دیکھنا چاہیے. حضور مفتی اعظم سے مسئلہ پوچھا گیا کہ حضرت یہ لوگ جو چاند کو ہوائی جہاز پہ چڑھ کر کے جاتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو جواب آپ نے ارشاد فرمایا کہ چاند ڈوبتا ہے، چاند فنا نہیں ہوتا، چاند ختم نہیں ہوتا. چاند ہماری نظر کے سامنے جو افق ہے، جو حصہ ہے آسمان کا، یہاں سے ہم دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ چاند ڈوب رہا ہے، غروب ہو رہا ہے. لیکن میرے دوستو یہاں سے وہ چاند غروب ہوتا ہے، لیکن کسی ملک میں وہ چاند نظر بھی آ سکتا ہے، اور غروب ہوتا ہے، لیکن چاند ختم نہیں ہوتا، فنا نہیں ہوتا، مٹتا نہیں، چاند باقی رہتا ہے. تو اگر ہوائی جہاز سے چاند دیکھنے کا سلسلہ اگر شروع کر دیا گیا تو پھر تو یہ کہنا مشکل ہو جائے گا کہ آج پہلی ہے یا دوسری ہے، یا چاند غروب ہوا ہے یا طلوع ہوا. حضرت مفتی اعظم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دیکھو، شریعت میں یہ ہے کہ چاند دیکھو. شریعت میں یہ نہیں ہے کہ ہوائی جہاز پہ چڑھ کر کے اور چاند دیکھو، یہ نہیں. شریعت نے وہی کام ہم سے لیا ہے کہ جو کام آسان اور ایزی ہے، اور وہ یہ کہ جہاں تم رہتے ہو وہاں کی آبادی میں جو بھی جگہ ہو وہاں سے کھڑے ہو کر تم چاند دیکھو. شریعت نے ہمیں اس کی تکلیف نہیں دی کہ تم چاند ہوائی جہاز پہ اڑ کر کے، پھر تو چاند میرے دوستو کبھی بھی غروب نہیں ہوگا، پھر جب بھی چاہو گے چاند نظر آ جائے گا. چنانچہ اس مسئلے کے بعد الحمدللہ بعض ممالک میں اس پر عمل ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مفتی اعظم عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فقہی بصیرت عطا فرما عرس کو قائم رکھا، اور آج بھی یہ عرس قائم ہے، اور خدا کرے کہ قیامت تک قائم رہے. میرے عزیزوں، میرے دوستو، خدا کا شکر ادا کیجئے کہ قوم میں کچھ لوگ ابھی باقی ہیں کہ جو سیدھی راہ چل رہے ہیں اور سیدھے راستے پر. حضرت مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ پوری زندگی شریعت کی وہ تعلیم دیتے رہے، پوری زندگی. اور بڑے سے بڑے لوگ حضرت مفتی اعظم کے سامنے آتے ہوئے ڈرتے تھے. کرتا کہاں تک پہننا چاہیے، پیجامہ کیسے پہننا چاہیے، سر کے اوپر کچھ رکھنا چاہیے، بیٹھنے کا ادب کیا ہے، کھانے کا ادب کیا ہے. ہمیشہ انہوں نے کھانا، میرے دوستو یہ دیکھیں سنت، یہ ہے سنت. ہاں اگر کوئی آدمی بیچارہ کمزور ہو، ضعیف ہو، کسی وجہ سے اگر کھانا کسی اور طریقے سے کھا لے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ، گرم کھانا مت کھاؤ، گرم کھانے کو کچھ ٹھنڈا کر کے کھایا کرو. جب کسی کو کوئی چیز دو تو داہنے ہاتھ سے دو. نائف اور چاقو ہے، اس کو کھول کر نہیں دینا چاہیے، بند کر کے دینا چاہیے. مسجد میں جب اندر جاؤ تو داہنا پاؤں، رائٹ لیگ جو ہے وہ فیٹ وہ پہلے مسجد کے اندر رکھو، اور جب مسجد سے نکلو تو پھر میرے دوستو اللہ اکبر
نکلنے میں بھی دائیں اور بائیں کا خیال ہو، جوتا پہنو تو پہلے رائٹ فیٹ جوتے کے اندر ڈالو اور پھر لیفٹ. یہ ساری سنتیں تھیں جو حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات میں دیکھی جاتی ہیں، اور قدم قدم پر کرامتوں کا صدور ہوتا تھا. آخری کرامت سن لیجئے، آپ کو غسل دیا جا رہا تھا انتقال کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ، خدا سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے. مرنے کے بعد ظاہر ہے کہ میت جو ہوتی ہے وہ زندوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور یہ زندہ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ میت کے اوپر کپڑا ڈال دیں، بے حرمتی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو. یہ تو زندہ لوگ کرتے ہیں. حضرت مفتی اعظم کو غسل دیا جا رہا تھا، اور اس وقت ہوا چلی، اتفاق سے ہوا چلنے لگی، اور ہوا کی وجہ سے وہ کپڑا جو آپ کے جسم کے اوپر رکھا ہوا تھا وہ کپڑا اڑنے لگا، اور ایسا معلوم ہوا کہ جسم کا یہ حصہ جس کو چھپانا ضروری ہے، اگر اس کو پکڑا نہ جائے تو وہ حصہ کھل سکتا تھا. تو میرے دوستو، لوگوں نے بصارت کی آنکھوں سے اور بصیرت کی آنکھوں سے دن دہاڑے یہ دیکھا کہ جیسے وہ کپڑا آپ کے جسم سے اڑنے والا تھا کہ آپ نے دونوں انگلیوں سے اس کپڑے کو دبا لیا. اب آپ سوچئے کہ اتنی روشن کرامت، یہ ہے میرے دوستو ولی کی کرامت. اللہ اکبر. دونوں انگلیوں سے بس اس طرح سے انگلی. اب ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد انگلیوں کا اٹھنا اور کپڑے کا دبانا، یہ ہے وہ اس حدیث کی مثال کہ اللہ کے بندے مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں. آج ہم عرس ان کا اسی لیے منا رہے ہیں کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ہم کیا منا رہے ہیں؟ یوں کہہ لو کہ ان کا فیض باقی ہے، تعلق باقی ہے، ان کا کرم ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. اگر ان کا کرم نہ ہوتا تو ہم اس قابل کہاں تھے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستو، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. عزیزوں اور دوستو، خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، اور مفتی اعظم عالم اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس میں ہم حاضر ہیں.